توبہ سورۃ التوبہ مدنی ہے۔ اس میں 129 آیتیں اور 16 رکوع ہیں۔ نام، بعض مفسرین نے اس کے 14 نام بتائے ہیں، ان میں 2 نام زیادہ مشہور ہیں، التوبہ اور براءہ، اس لیے کہ اسی لفظ کے ذریعے اس سورت کی ابتدا ہوئی ہے، اور اس سورت کے اکثر و بیشتر مضامین کا تعلق مشرکین سے اعلان براءت سے ہے، اور توبہ اس لیے کہ اس سورت میں 8 سے زیادہ بار توبہ کا ذکر آیا ہے۔ زمانہ نزول، یہ سورت مدنی ہے، اس میں 129 آیتیں ہیں۔ امام بخاری نے برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ سورہ براءت آخری سورت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اس سورت کی آیتوں کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے ان تاریخی حقائق و واقعات کو مد نظر رکھنا ضروری ہے جن کے پیش نظر یہ سورت نازل ہوئی تھی۔ رمضان سن 8 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کر لیا، جو دیار عرب سے شرک و کفر کے خاتمے کا ابتدائی اعلان تھا۔ اس کے بعد ہی غزوہ حنین واقع ہوا، جس میں قبیلہ حوازن نے اپنی پوری قوت جھونک دی، اور شروع میں مسلمانوں کی پسپائی کے باوجود بالآخر حوازن کے قدم اکھڑ گئے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اور مسلمانوں کو فتح دی۔ اس غزوے کے بعد مشرکین عرب کی رہی سہی قوت کچل دی گئی۔ اس کے قبل جمادی الاولیٰ سن 8 ہجری میں عربوں کے شمالی علاقے میں موتا کے مقام پر مسلمانوں کی 3000 فوج 1,00,000 رومیوں سے ٹکرا کر داد شجاعت دے چکی تھی، اور اس علاقے کے کافروں اور اہل کتاب کی نگاہوں میں اسلام اور مسلمانوں کا رعب و دبدبہ بہت حد تک بیٹھ چکا تھا۔ اور جب رجب سن 9 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 30,000 کی فوج لے کر قیصر کا مقابلہ کرنے کے لیے شام کی طرف روانہ ہوئے اور تبوک کے مقام پر خیمہ زن ہوئے، اور قیصر مقابلہ کرنے سے پہلے ہی بھاگ کھڑا ہوا، اور آس پاس کے چھوٹے چھوٹے عرب ملوک و امراء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اسلام کا اعلان کرنے لگے۔ نیز نصارہ اسلام نہ قبول کرنے کی صورت میں جزیہ دینے پر رضامندی ظاہر کرنے لگے، تو عرب کا نقشہ ہی بدل گیا، اور پورا علاقہ سمجھ گیا کہ اب اس علاقے سے شرک کا خاتمہ ہو چکا، اب صرف اس کا دستوری اعلان باقی ہے۔ اور جو منافقین مدینہ اسلام کے خلاف رشا دوانیاں کرتے رہے تھے، وہ بھی سمجھ چکے تھے کہ اب ان کا دور ختم ہو گیا۔ یہ پوری صورت انہی حالات و ظروف کے ارد گرد گھومتی ہے۔ قرآن کریم کی یہ واحد صورت ہے جس کی ابتدا میں بسم اللہ نہیں لکھی جاتی۔ علماء تفسیر نے اس کے کئی اسباب بیان کیے ہیں۔ حافظ ابن مردویہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے، میں نے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے پوچھا، سورہ براءت کے شروع میں بسم اللہ کیوں نہیں لکھی گئی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بسم اللہ میں اللہ کی طرف سے امان ہے، اور یہ سورت مشرکوں اور کافروں کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ مبرد وغیرہ نے اس کی جو توجیہ بیان کی ہے وہ بھی تقریباً اسی رائے کی تائید کرتی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ عربوں میں یہ دستور تھا کہ جب کوئی قبیلہ کسی دوسرے قبیلے کے ساتھ کیے گئے سابقہ معاہدوں کو توڑنا چاہتا تو مخالف قبیلہ اس بارے میں جو خط لکھتا اس کی ابتدا بسم اللہ سے نہیں کرتا۔ اسی لیے جب سورہ براءت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مکہ بھیجا تاکہ اسے پڑھ کر مشرکین عرب کو سنا دیں، چنانچہ انہوں نے اسے بغیر بسم اللہ کے پڑھ کر لوگوں کو سنایا۔ براءة من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، یہ اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے ان مشرکوں کے حق میں جن کے ساتھ تمہارا معاہدہ تھا، اب ہر عہد و پیمان کو ختم کرنے کا اعلان ہے۔ امام احمد نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ جب اللہ کے رسول نے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو اہل مکہ کی طرف اعلان برات دے کر بھیجا تو میں ان کے ساتھ تھا۔ ہم لوگ حجاج کے درمیان گھوم گھوم کر اعلان کرتے تھے کہ کافر جنت میں داخل نہیں ہوگا، اور ننگا آدمی بیت اللہ کا طواف نہیں کرے گا۔ نیز جس کسی کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی معاہدہ ہے تو اس کی مدت اب سے 4 ماہ تک رہے گی۔ اس مدت کے گزر جانے کے بعد اللہ اور اس کے رسول مشرکوں سے بری ہیں، اور اس سال کے بعد اب کوئی مشرک بیت اللہ کا حج نہیں کرے گا۔
قرآن کے اس اعلان برات کے بعد تمام مسلمانوں پر کافروں کے ساتھ اپنے سابقہ معاہدوں سے برات کا اظہار ضروری ہو گیا، اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول ان معاہدوں سے مشرکوں کی طرف سے نقض عہد کی وجہ سے جب بری ہو گئے تو مسلمانوں کے لیے ہرگز جائز نہیں رہا کہ مشرکوں کے ساتھ کیا گیا کوئی سابقہ معاہدہ باقی رکھیں۔ فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين۔ پس اے مشرکوں، اس ملک میں 4 ماہ تک چل پھر لو اور جان لو کہ تم لوگ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے ہو، اور بے شک اللہ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے۔ مشرکوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے صرف 4 ماہ کی مہلت دی گئی، جس کی ابتدا 10 ذی الحجہ سے ہوئی اور 10 ربیع الثانی کو ختم ہو گئی۔ ان سے کہا گیا کہ اس مدت میں چاہیں تو اسلام لے آئیں جو ان کے لیے ہر طرح بہتر ہے، یا چاہیں تو جزیرہ عرب سے نکل جائیں، اور اگر باقی رہ جائیں گے تو انہیں پکڑ لیا جائے گا اور قتل کر دیے جائیں گے۔ اور یہ 4 ماہ کی مدت انہیں دی گئی جن کے معاہدے کی مدت اس سے کم تھی، لیکن جن قبائل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 4 ماہ سے زیادہ مدت کے لیے معاہدہ کیا تھا اور وہ مدت ابھی باقی تھی تو انہیں ان کی پوری مدت دی گئی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ أَحْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ۔ ابن جریر نے اسی رائے کو ترجیح دی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ یہ مہلت مسلمانوں کی کمزوری کی وجہ سے نہیں دی گئی، بلکہ اس میں حکمت یہ ہے کہ شاید تم توبہ کر کے صدق دل سے اسلام کو قبول کر لو، ورنہ تم لوگ کبھی بھی اللہ کی گرفت سے باہر نہیں ہو، اور اگر تم اپنے کفر پر باقی رہے تو اللہ تمہیں رسوا کر کے رہے گا۔